تو روحانی علاج جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام نے بتایا. ایسے ہی غیبت، اب حسد میں ہر وقت آدمی جل رہا ہے، پریشان ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ان کے فرماتے ہیں کہ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے سے ہو، خدا کے فیصلے سے ہے تو ناراض، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو. بھائی اللہ نے ایک شیشو کو نعمت دی، اب ایک بھائی کو کار دی، ایک بھائی سائیکل سے چل رہا ہے، وہ ہاتھ کیوں مل رہا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. تو حسد کی بیماری دراصل خدا کے فیصلے پر اعتراض ہے کہ خدا نے اس کو کیوں موٹر دیا اور مجھے کیوں سائیکل دیا. یہ اعتراض بہت خطرناک بیماری ہے. اس لیے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسا کہ لکڑی کو آگ کھاتی ہے. کما تاکل النار الحطب، جیسا کھاتی ہے آگ لکڑی کو. شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ کھانے کا لفظ کیوں فرمایا، کما تاکل النار، لفظ اکلا یاکلو کیوں استعمال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ نیکیوں کو حسد جلا کر کوئلہ کر دیتی ہے؟ تحریقو نہیں فرمایا، تاکلو فرمایا کہ حسد کی بیماری نیکیوں کو جلا کر کوئلہ نہیں کرتی بلکہ کھا جاتی ہے. تاکل النار حطب. تو پھر ہنس کر فرمایا کہ میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے و طفیل میں اس کی حکمت دل میں ڈال دی. اللہ والوں کے دل پر علوم وارد ہوتے ہیں. فرمایا کہ اگر جلانے کا لفظ سرور عالم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی چیز جلا کر کوئلہ کر دی جاتی ہے تو کوئلہ بھی کارآمد ہوتا ہے. اس کوئلہ سے جناب ریلیں چلتی تھی پہلے، اس کوئلے سے ابھی سیخ کباب بقرعید میں پھینکے جاتے ہیں اور ہنٹر صاحب بھی بنتے ہیں اس سے. پہلے تو لوگ ہنٹر سے ڈرتے تھے، اب ہنٹر کھاتے ہیں شوق سے. وہاں لکھا رہتا ہے کہ بقرعید کے گوشت پوری رات مسلم میرے یہاں اس کا ہنٹر کرا لو. سبحان اللہ نام رکھا ہے. تو فرمایا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تحریق کو نہیں فرمایا کہ جلاتی ہے. حسد نیکیوں کو جلاتی نہیں ہے، کھا جاتی ہے. کما تاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ کھا جائے لکڑی کو، کھا جانے کے بعد کچھ نہیں بچتا. کیا مطلب کہ نیکیوں کا کوئی اثر بھی پتہ نہیں، وجود تک نہیں ہوگا حسد کی وہ بیماری. لیکن حسد والا خود نہیں سمجھتا اور ڈاکٹر سائنس والے بھی اس کا علاج نہیں کر سکتے. جب وہ پریشر کا آلہ لگاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارا پریشر ہائی، نمک نہ کھاؤ، نمک نہ کھاؤ اور نمکینوں سے بھی بچو. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ حسد کی وجہ سے اس کا پریشر ہائی ہو رہا ہے. تو شریعت نے اس کے علاج بیان کی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بیان فرمایا کہ جس کو کسی کے ساتھ حسد ہو وہ اس کے لیے دعا مانگے، دل چاہے آنا چاہے. دوا تو کڑوی ہوتی ہے اور کڑوی دوا جلدی فائدہ کرتی ہے. اس کے لیے دعا کرے. کبھی کبھی اس کو ہدیہ دے، کبھی کبھی گھر پر بلا کر چائے پلا دے. جب سفر پر جائے تو سلام کر کے جائے، دعا کی درخواست کر لے. سفر سے آئے پھر سلام کرے اور کچھ ہدیہ بھی لائے. حضرت فرماتے تھے چھوٹے چھوٹے بچے ہردوئی میں چاہے انڈا لائے، چاہے ڈنڈا لائے، چاہے بنڈا لائے، چاہے جھنڈا لائے، چاہے ٹھنڈا لائے. ٹھنڈا یعنی بوتل وغیرہ، پاکولا وغیرہ. تو چھوٹے بچے اس کی وجہ سے بڑے خوش ہو جاتے اور اپنی مجلس میں اس کی تعریف کریں. کوئی نہ کوئی نیکی تو ہر مسلمان میں ہے. برائی غیبت نہ کرے اور لوگوں سے کہے کہ بھائی ماشاءاللہ ان میں فلاں خوبیاں بہت ہیں. تو یہ 6-7 نمبر کے علاج سے اور دعا مانگنے سے ایک دن ایسا ہوا کہ مریض نے حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت آپ کے علاج کرنے سے جن صاحب کو دیکھ کر دل میں جلن ہوتی تھی اور پریشر لو ہوتا تھا اور دل پھٹنے لگتا تھا غصے سے، اب ان کو دیکھ کر محبت معلوم ہوتی.